ولو اننا سورۃ الانعام۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے، ٹٹیوں والے اور بغیر ٹٹیوں کے بھی، اور کھجوریں اور کھیت پیدا کیے جس سے کھانے کی مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار، اور جو صورت میں مشابہ ہیں اور مزے میں مشابہ نہیں ہیں۔ کھاؤ ان کے پھل جب یہ پھل دیں، اور فصل کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس نے مویشیوں میں سے کچھ سواری اور باربرداری کے لیے اور کچھ کھانے اور بچھانے کے لیے جانور پیدا کیے۔ کھاؤ ان چیزوں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، بھیڑ کی قسم سے 2 اور بکری کی قسم سے 2۔ کہو اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا جس بچے پر ان کی مادنیوں کے پیٹ مشتمل ہیں؟ مجھے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2۔ کہو کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، جس پر ان دونوں مادنیوں کے پیٹ مشتمل ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کوئی چیز کسی کھانے والے پر حرام نہیں پاتا کہ وہ اسے کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر مشہور کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کرنے والا ہو یا حد سے بڑھنے والا ہو، تو تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ آج یہودی بن گئے ہیں، ہم نے ان پر ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی انتڑیوں سے لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی سے لگی رہ جائے۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا نہیں دی تھی، اور سزا انہیں دی تھی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ پھر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ اس طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ تو پھر اسے ہمارے سامنے لاؤ۔ تم گمان کے سوا کسی اور چیز کی پیروی نہیں کر رہے، اور تم محض قیاس آرائی کر رہے ہو۔ کہو حقیقت تک پہنچنے والی حجت تو اللہ کے پاس ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ کہو لاؤ اپنے گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کے کاموں کے قریب ہی نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ ان باتوں کی اس نے تمہیں ہدایت کی ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے۔ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا رکھو، ہم کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ تمہارا کوئی قرابت دار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی اللہ نے تمہیں ہدایت کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں گے۔ اس بات کی نے تمہیں ہدایت کی ہے شاید کہ تم بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی
جو ہر اس شخص پر نعمت کی تکمیل تھی جو بھلائی کی روش اپنائے اور ہر ضروری چیز کی تفسیر اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی۔ شاید لوگ اپنے رب کے سامنے پیشی پر ایمان لے آئیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا تم کہو اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی اور ہدایت اور رحمت آ گئی، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں ہم انہیں بدترین سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ منہ موڑ لیا کرتے تھے۔ کیا وہ